مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آئیں آج ہم چرچ ہسٹری سیکھیں گے۔ پاکستان میں مسیحیت کا آغاز کب کیسے ہوا۔ 48 کی بات ہے، توما رسول ٹیکسلا میں آئے۔ یسوع مسیح کا جو شاگرد جو کہتا ہے جب تک میں دیکھ نہ لوں یقین نہیں کروں گا، تو ہمارے لیے مسیحیت کا دروازہ پاکستان میں، ہندوستان میں کھولنے والے توما رسول۔ اس وقت اس شہر ٹیکسلا کے بادشاہ کا نام گنڈا فورس تھا۔ انین پیاز بولتے ہیں نا اردو میں، پنجابی میں کہتے ہیں گنڈا، گنڈا فورس۔ اس نے مسیح کو قبول کیا، اس کے خاندان نے قبول کیا، چونکہ یہ بادشاہ تھا۔ اس کے دائیں بائیں ساتھیوں نے بھی مسیح کو، بلکہ جو بھی اس کے ساتھی تھے بہت سارے لوگ مسیحی ہو گئے۔ اور یہ 4 برس ٹیکسلا میں رہنے کے بعد اس نے منادی کی اور خوب منادی کی، اور سندھ کے راستے جنوبی ہندوستان تک یہ چلے گئے۔ 52 میں 48 میں آئے اور پھر 52 میں یہ ہندوستان چلے گئے۔ 1597 میں رومن کیتھولک کلیسیا نے مغلیہ دور میں پہلا گرجا گھر بنایا، اور عین محل کے سامنے لاہور میں محل کے قریب 1914 میں کلیسیا 1000 کے قریب ہو گئی، اور یوں پاکستان بننے سے پہلے پنجاب میں مسیحیت بڑھتی ہی چلے گئی۔ 1852 AP امریکن پریسبٹیرین لاہور سے مشنری کا کام آغاز کیا گیا، پھر پورے پنجاب میں یہ خدمت جاری رکھی گئی۔ 1855 UP یونائٹڈ پریسبٹیرین کا پہلا مشنری سیالکوٹ میں پہنچا۔ اس کے بعد اسکاچ مشن کا 1856 میں پہلا مشنری ہنٹر نام اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ سیالکوٹ میں آیا، مگر افسوس 1857 میں خاندان سمیت شہید کر دیا گیا، اور اس کی یاد میں ایک چرچ تعمیر کیا گیا، ہنٹر میموریل چرچ۔ 1873 میتھوڈسٹ چرچ نے کراچی سے شروع کی خدمت، اور یہ کلیسیا انگلستان سے ہے، جس کے بانی کا نام جان ویزلے، بڑا فیمس بندہ، مشہور خدا کا خادم، بڑی بیداری آئی اس کے توسط سے۔ پھر 1885 اینگلیکن چرچ نے نارووال میں مرکز بنایا، اور پھر پورے پاکستان میں خدمت کو جاری رکھا۔ 1894 مکتی فوج کے بانی ولیم یوتھ لاہور میں تشریف لائے اور انجیل کی منادی کی۔ یہ کلیسیا بھی لاہور میں مصروف عمل ہے اور مشن سینٹر ہے، اور بہت ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مکتی فوج ان کا کام کیا ہے، جیسے انہیں جھنڈا مشن بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ یہ خود خداوند کے خادم ولیم لاہور میں تشریف لائے۔ 1903 مردان سے خدمت کا آغاز کیا گیا، اور پھر لوتھرن چرچ یہ مردان کے علاقے سے خدمت کرنے والے ہوئے۔ 1906 میں ARP چرچ نے ضلع ساہیوال سے خدمت کا کام شروع کیا۔ 1913 میں سیونتھ ڈے ایڈوانسڈ مشن SOA نے بھی چوڑکانہ میں اپنا کام مشن سینٹر بنا کر شروع کیا، اور یہ آج تک جاری ہے۔ میں آپ کو چوڑکانہ سیونتھ ڈے مشن کا بتاؤں، یہ اتنے خداوند کے کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو چوڑکانہ میں ان کا سینٹر ہے، وہاں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے درخت جو ہے نا، درخت وہ بھی انگلش بولتے ہیں، ایسا ماحول ہے۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ 1925 میں اینگلیکن کلیسیا کی جانب سے سندھ کے اندر یہ جو کولی، بیل، کچھی، جنہیں ہم چوڑا کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے غریب لوگ جو تھے، ان کے اندر انہوں نے مسیحیت کا کام کیا، میگواڑ ہندوؤں کے قبیلے میں، اور اگلی دہائیوں میں خوب کامیابیاں ان کے حصے میں آئیں۔ 1950 ٹیم مشن نے ایبٹ آباد سے خدمت شروع کی۔ پاکستان بنتے ہی پینتیکوسٹل کلیسیاں، جن میں FGA فل گاسپل اور دیگر FGA کے اندر سے ہی اسمبلی آف گاڈ نکلی ہے، اور اسی میں سے اور بہت سارے جو کلیسیاں، کیونکہ یہ FGA پہلے ایک ہی تھا،
फिर इसके अंदर से लोग निकलते गए और वो मुख्तलिफ काम करते गए। फिर हमारे फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल असेंबली ऑफ गॉड चर्च, और फिर कलवरी पेंटिकॉस्टल चर्च, चर्च ऑफ पाकिस्तान। चर्च ऑफ पाकिस्तान का मतलब आपको बताऊं, एक कलीसियाई इत्तेहाद है जो इंग्लिस्तान से हैं, यानी एंग्लिकन चर्च, लूथरन चर्च और मेथोडिस्ट चर्च, और फिर चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। ये 4 का इत्तेहाद है। लेकिन 1970 में कैथेड्रल चर्च अनारकली लाहौर में ये तय पाया गया, जिसमें से ये 4 जमायतें एक हो गईं और बाज ना हुई, जो अब तक मेथोडिस्ट कहलाते हैं। ये भी इनमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पादरी इमाम दीन शहबाज डीडी इनकी डॉक्टर ऑफ डिविनिटी का एजाज़ी इन्हें डिग्री दी गई। इनके मतलब बताया जाता है कि ये पादरी शहबाज 1845 नारोवाल के गांव गाजीवाला में पैदा हुए। उन्होंने प्रेस्बिटेरियन चर्च में पहले बतौर मौलम, टीचर, उस्ताद और फिर पास्टर की खिदमत सरंजाम दी। आखिरी उम्र में जब इनकी नज़र ख़त्म हो गई तो खुदावंद यसू ने इन्हें एक अजीम खिदमत सौंपी। बताया जाता है कि जब इनकी आंखों की बेलाई चले गई तो इन्होंने ज़बूर, कई एक लोगों ने गीत लिखे हैं, भजन लिखे हैं, लेकिन जो पादरी इमाम दीन शहबाज डीडी ने काम किया है, ये ज़िंदगी भर इन्हें सराहा जाएगा। इन्होंने नबूवती जो कलाम है, ज़बूर है, इनके हर दिल अजीज़, इनके करीब जो रहने वाले थे पास्टर सादिक मसीह, वो इनकी हेल्प करते थे। वो ज़बूर पढ़ पढ़ के इन्हें सुनाते थे और ये धुनें तैयार करते थे, शायरी करते थे। और 150 ज़बूर हैं, 150 ज़बूर इनकी मुहम्मद मिन्नत है कि इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। आज जो हमारे पास ज़बूरों की किताब है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, इनके तवसत से है। और ये 1921 में खुदावंद यसू मसीह में सो गए और इन्होंने पाक व हिंद को एक अनमोल तोहफा पंजाबी ज़बूरों की सूरत में दिया है। आएँ आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सीखा है कि मसीह यसू का पहला शागिर्द जो था वो आया और फिर आगे काम बढ़ता ही चला गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले एफसी कॉलेज के प्रिंसिपल एजे सिंक्लेयर लिखते हैं, बताते हैं कि वो मुल्तान में पोस्ट मास्टर रोबन दास, सरगोदा में मसीह पिंडी दास और स्कूल टीचर थीं। लाहौर में अछेरा के अंदर 2 बहनें औरतें थीं। ये सब पेंटिकॉस्टल थे, इनकी जमायत का हिस्सा हैं। और सिस्टर कैरन कोमथ स्वीडन मिशनरी, और फिर दिल्ली के पास्टर चीकू 1940 में ये दिल्ली से यहाँ आया करते थे और आके संडे सर्विस लिया करते थे। और ये धर्मपुरा लाहौर में हर इतवार आया करते और इबादत लिया करते थे। पास्टर के सैमुअल केरला से आते थे, जनूबी हिंदुस्तान के थे ये। फिरोजपुर पास्टर चीकू ने इन्हें कहा आप लाहौर आ जाएं। फिर लाहौर धर्मपुरा में किराए का घर लिया और भाई विलियम दिलावर, जॉन लेंस, जोसेफ इंडियास, स्वीडन की कैरन कोमथ, और फिर 1943 में गढ़ी शाहू में इन्होंने क्या किया, जब काम बढ़ना शुरू हो गया, इकबाल हाई स्कूल को किराए के ऊपर ले लिया, उसका हॉल जो है, और फिर इतवार की इबादत वहाँ पे किया करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद के सैमुअल हिंदुस्तान चले गए प्रोफेसर सिंक्लेयर के सुपुर्द करके। पहले पास्टर चीकू जो दिल्ली से आते थे, जब उन्होंने देखा कि अभी मैंने जो खिदमत है वो जो प्रोफेसर साहब हैं जो केरला से आते हैं उनके सुपुर्द की है, तो फिर उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया ताकि एक ही टीचर, एक ही पासबान हो। और फिर जब के सैमुअल प्रोफेसर जो केरला से आते थे, पाकिस्तान बनने के बाद ये फिर अपने लोगों में वापस चले गए, तो ये प्रोफेसर सिंक्लेयर के सुपुर्द कर गए।
تو بزرگ لکھتے ہیں کہ مجھے بڑا ایک دھچکا لگا، احساس ہوا کہ کسی کے ماتحت ہو کے کام کرنا فری ہے، فریڈم ہے، آزادی ہے، لیکن ایسے لگا جیسے کوئی بوجھ سر پہ آ گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے بڑی تندہی سے، بڑی ذمہ داری سے اس کام کو یہ آگے لے کے چلنے والے ہوئے۔ ڈاکٹر اے جے سنکلیئر پروفیسر 1894 میں پیدا ہوئے، 1910 ایف سی کالج میں پڑھانے لگے اور 1926 میں پاکرو ملا۔ ایک اور طلب بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 1926 میں ان کو پاکرو کا بپتسمہ ملا اور 1974 میں انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا۔ تو میں حساب لگا رہا تھا کہ 48 سال انہوں نے ویٹ کیا۔ بزرگ تھے، بڑے شفیق دل تھے، اچھے کلیسیا کے پاسبان باپ ہوتے ہوئے، لیکن بڑا محتاط ہو کے چلنے والے۔ اور پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، 1926 میں انہوں نے یسوع مسیح سے پاکرو کا بپتسمہ حاصل کیا، لیکن 48 سال بعد 1974 میں پانی کا بپتسمہ لیا۔ اور پھر 1983 میں یہ اپنی خدمت کو کمپلیٹ کر کے اچھی کشتی لڑ کے مسیح میں سو گئے۔ پھر پاسٹر بزرگ سوہن لال پولس، ان کی بھی خدمت، کمال کی خدمت۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ پولیس میں حوالدار تھے اور پولیس میں مسیح کو قبول کیا، انہوں نے نوکری چھوڑ دی۔ کیسے لوگ ہیں، جیسے عام پولیس والے تھے، ان کی بھی زندگی اسی طرح تھی۔ تو انہوں نے اپنی پولیس کی نوکری کو خیر بات کہہ دیا۔ پھر بیتنیا کے پاسٹر یہ بنے اور شملہ میں یہ منادی کرنے جاتے۔ تو جب یہ بتاتے ہیں کہ شملہ میں منادی کر رہا تھا، تو شملہ میں منادی کرنے کے بعد جب میں اسٹیج سے اترا تو ایک عورت نے کہا، کیا آپ کو پاکرو ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی میں کلام جب سناتا ہوں تو روح القدس کی ہدایت سے سناتا ہوں۔ تو اگلے دن پھر منادی تھی، کہتے میں اسٹیج سے اترا ہوں، انہوں نے پھر کہا، کیا آپ کو پاکرو ملا ہے؟ دوسری مرتبہ۔ تو یہ تھوڑا سا ہرٹ ہوئے اندر ہی اندر کہ یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے رات بھر دعا شروع کر دی۔ ابھی آغاز کیا تھا کہ رات کے 12 جیسے سوئی کا کانٹا سوئی 12 کے اوپر پہنچی ہے، ٹھک کر کے خدا پاک اور انہوں نے چھوا اور روح القدس ان کے اوپر نازل ہوا اور ان کی زندگی یکسر بدل گئی، خدمت بدل گئی۔ تو یہ واپس لاہور میں آئے اور 1947 میں گڑھی شاہو اقبال ہائی سکول یہاں سے جب خدمت کر رہے تھے تو یہ سائیکل پہ خدمت کیا کرتے تھے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو بزرگ پاسٹر سوہن لال، ان کی منادی کی بات ہے۔ پھر باٹا پور لاہور بزرگ پاپا کھیڑا، انہوں نے بہت خدمت کی۔ یہ فیکٹری میں کام کرتے تھے، باٹا فیکٹری میں، پھر چمڑے کی فیکٹری میں یہ کام کرنے والے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سب بڑے وفادار تھے، ان کے توسط سے خداوند کی خدمت جو ہے پھیلتی ہی چلے گئی۔ بزرگ پاسٹر ایل ڈی لائل، جنہیں لال دین کہا جاتا ہے، ان کے متعلق بھی میں بات کروں گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بخت سنگھ سرگودا کے ایک امیر ہندو خاندان سے تھے، انگلستان انجینئرنگ کرنے گئے۔ ابھی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ انگلستان جا رہے تھے، تو ہوا کیا، عبادت ہو رہی تھی۔ اسی دوران کینیڈا میں، انگلستان سے کینیڈا جا رہے تھے، تو بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ جہاز میں عبادت کے دوران خدا کا پاکرو انہیں ٹچ کرتا ہے، روح القدس نے ان کی زندگی میں کام کیا اور ان کی زندگی یکسر بدل گئی اور انہوں نے ہندوستان میں آ کر سادھوانہ انداز میں منادی کا آغاز کیا۔ کینن برکت اللہ نام ہی کافی ہے، کیا پائے کے خادم گزرے ہیں، کیا کتابیں لکھی ہیں، اور خداوند کے ہم شکر گزار ہیں ملک پاکستان میں ایسی ہستیاں ہو گزری ہیں۔ یہ ناروال کے علاقہ کے تھے اور مسلمان گھرانے سے تھے۔ 1907 میں مسیح کو قبول کیا۔ لاہور میں کینن اور امرتسر میں آرچ ڈیکن، دلی میں خادم بنے رہے۔ 1960 میں یہ مسیح میں سو گئے اور ان کی 11 کتابیں ہیں، اور پھر بحث و مباحثہ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اور
4 ہسٹری کی کتابیں ہیں اور پھر 4 جلدوں میں ہیں۔ پادری عبدالحق گجرانوالہ کے گاؤں جتیاں مسلمان گھرانہ میں باپ مولوی محمد عظیم تھے۔ سرگودا مشن اسپتال میں انہوں نے خدمت کا آغاز کیا اور انہوں نے وہاں پہ ان کی زندگی بدلی کیسے۔ مشن ہسپتال سرگودا میں انہوں نے دیوار پر پہلا تموتیوس پہلے باب کی 15ویں آیت یہ لکھی ہوئی پڑھی کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ یہ جب پڑھا تو ان کو لگا کہ یہ کسی کی زندگی کا شخصی تجربہ ہے، اور پھر لکھا ہے جس میں سب سے بڑا ہوں گناہ گاروں کی لسٹ میں۔ اور یہ مناظرے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان کا لوگ نام سن کے کانپتے تھے کہ پادری عبدالحق ہے، نہیں ہم اس سے مناظرہ نہیں کریں گے، ان سے ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے۔ بڑے آئے لیکن انہوں نے سب کو پچھاڑ دیا۔ لیکن آپ کو بتاتا ہوں، ان کا بیٹا اکبر مسیح امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا اور اورل روبرٹ کے ساتھ کام بھی کیا۔ عبدالحق بتاتے ہیں کہ 1961 میں جب یہ پاکستان میں آئے اور سائیوال گجرانوالہ 1980 کے دوران، یہ 1961 کی بات ہے، تو یہ سائیوال اور گجرانوالہ میں منادی کے دوران عبدالحق کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا اورل روبرٹ سے سیمنری کر رہا تھا اور اورل روبرٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا خدمت کا، تو جب یہ آتا تھا واپس اس کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی تو مجھے اپنے اندر ایک امبیرسمنٹ فیل ہوتی تھی کہ میں نے ڈیبیٹ میں تو لوگوں کو پچھاڑ دیا ہے لیکن خداوند کے لیے ایک روح نہیں بچا پایا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، لیکن میں تو بھی بتاتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے، خادمانہ اور عاجزی کا۔ لیکن آپ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ فخر محسوس کریں گے کہ ایسے ایسے خادم بھی خداوند کے ہمارے ہو گزرے ہیں۔ اور یہ 1980 چندی گڑھ انڈیا میں خداوند میں سو گئے۔ ڈاکٹر کے ایل ناصر، جنہیں کندل لال ناصر کہا جاتا، ان کے والد صاحب کا نام بوٹا مسیح جو کہ پادری تھے۔ 1939 میں یہ پیدا ہوئے اور 1942 گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کنونشن میں انہوں نے سیمنری کی اور یہ کنونشن اسپیکر تھے، بڑے عالم استاد، اور پھر یہ اسلام آباد میں پرنسپل ہوئے اور ان کو اسلام پر بھی دسترس حاصل تھی۔ 20 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ کلام حق رسالہ انہوں نے اسٹارٹ کیا اور پھر 1992 میں یہ مسیح میں سو گئے۔ 1992 میں جب ہم نے پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، صحیح ایسے یاد رہے گا، تو یہ خداوند کے خادم ہو گزرے ہیں۔ ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی اس چرچ ہسٹری کے لیے کہ خداوند کا شکر ہے کہ ہم ایسے ہی مسیح میں نہیں آ گئے، ہمارے پاس خداوند کا شکر ہے کہ ایک ہسٹری ہے ہمارے پاس۔ ہم ایک تو خداوند کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مہاجر نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا پاسٹر ایل ڈی لال دین جسے کہتے ہیں، پاکستان بنتے ہی راول پنڈی میں ایک گروپ بن گیا اور بڑا بیدار تھا جو مقدسوں کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس گروپ میں تمام علاقوں کے مسیحی لوگ شامل تھے اور راول پنڈی میں یہ آباد تھے، اور ان کے جو بڑے لیڈر کا نام لال دین تھا، جنہیں ایل ڈی لائل کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ ان کے آبائی گاؤں کا نام پولا مہارا تھا جو ضلع نارووال میں ہے۔ وہ پہلے فوج میں کام کرتے تھے یہ بزرگ، اور پھر انہوں نے مسیح کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور
मुलाजमत से फ़ारग हो गए। उन्होंने किसी वक्त गढ़ी शाहू की ये जो मिनिस्ट्री थी पेंटिकॉस्टल्स की, उनको देखा था और इनकी ज़िंदगी पे बड़ा गहरा असर हुआ जब उन्होंने रावलपिंडी के मुक़द्दसों के ग्रुप का आगाज़ किया, तो इन्होंने भी ये अपना लिया। और फिर आपको बताता चलो 1950 और 1956 में दो बड़े पाकिस्तान में सैलाब आए और वो इतना काम ना कर पाए, लेकिन जो पाकरू का सैलाब आया उसने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया और रूल कुद्दस हर एक जिंदगी में काम करने लगा। 1950 में चांदी फैमिली की जो मिसिज हैं उनको खुदा ने पाकरू का बपतिस्मा दिया। हमारे बड़े हरदिल अजीज़ उनके बेटे अंकल एल्डर चांदी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, वो भी मसीह में सो गए हैं। तो ये बड़ी खिदमत का जो आगाज़ है पिंडी से हुआ और फिर इसके बाद ये लोग इनकी मुलाजमतें ड्यूटी जॉब जहाँ जहाँ होती गई और फिर ये वहाँ वहाँ जाते रहे और फिर ये काम फैलता चला गया। मैं आपको बता रहा था 1951 में रावलपिंडी में सबसे पहले जिसको रूल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ उनका नाम सिस्टर खुर्शीद, जो एमेनुअल चांदी की बीवी थी। ये खुदावन का काम जब आगाज़ हुआ तो रूल कुद्दस ने सबको अपनी लपेट में ले लिया और इसी तरह ये काम बढ़ता चला गया और खुदावन का शुक्र है कि आज उस बेदारी का असर हमारी ज़िंदगियों में भी है। तो खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। चर्च में कलीसिया में पहले भी ऐसे काम होते चले आए हैं, अभी भी, कि कुछ लोग कहते थे कि वो नहीं होना चाहिए, सेल्फ सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन चूंकि पैसा ज़रूरत है, जब पैसा आ गया मिशन को लेकर चलते थे तो फिर ये कलीसियाएँ डिवाइड होती चली गईं, लेकिन मसीह का काम फैलता चला गया और फिर फुल गॉस्पल से असेंबली ऑफ गॉड आ गया और फिर दिगर आए। एक और खादम का नाम लेते हैं, ये जो खुदावन के पास्टर एल.डी. लायल की खिदमत के बाद पास्टर ताजदीन बदोमली इन्होंने खुदावन का काम शुरू किया और फिर पास्टर सादक मसीह मुल्तान वाले। फिर से मैं थोड़ा सा इनको बताता हूँ, ये बुनियादी खादम हैं FGA के। इन्होंने खिदमत का आगाज़ 1950 में किया, पास्टर L.D. लायल, और उसके बाद इन्होंने असेंबली ऑफ गॉड को ज्वाइन कर लिया, रावलपिंडी, सरगोदा और कराची में खिदमत की। और उसके बाद फिर पास्टर ताजदीन बदोमली वाले, उन्होंने बदोमली से अपनी खिदमत का आगाज़ किया और 1956 में ये काम करते हुए फिर फैसलाबाद में ये शिफ्ट हो गए, खिदमत करते रहे और फिर ये मसीह के साथ जा मिले। पास्टर सादक मसीह मुल्तान वाले, पहले ये लाहौर की इब्तदाई कलीसिया के मेंबर थे, फिर 1960 की दहाई में असेंबली ऑफ गॉड में, और उसके बाद चक नंबर 424 गोजरा में पास्टर बनकर रहे और फिर उसके बाद ये FGA में शामिल हो गए। और ये बड़े मशहूर खादम थे पास्टर सादक मसीह मुल्तान वाले। पास्टर बरकत मसीह ये यूपी मिशन से निकलकर पेंटिकॉस्टल मिशन में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पेंटिकॉस्टल खिदमत का आगाज़ 1957 में किया। कुछ देर तक पास्टर ताजदीन के साथ बदोमली में खिदमत की और फिर वो फैसलाबाद में पास्टर बने। वहाँ से बहार कॉलोनी लाहौर में पास्टर की खिदमत इंजाम देते रहे। और फिर जब FGA ने बाइबल स्कूल खोला तो वो उसके पहले प्रिंसिपल बने। कौन? पास्टर बरकत मसीह। और फिर सेकंड प्रिंसिपल पास्टर सरदार मसीह, वो भी यूपी मिशन से निकलकर पेंटिकॉस्टल कलीसिया में शामिल हुए। उन्होंने अपनी पेंटिकॉस्टल खिदमत का आगाज़ 1957 में किया और वो पसरूर, रावलपिंडी और सरगोदा में पास्टर रहे।
फिर वो लाहौर में आकर प्रिंसिपल बरकत मसीह के बाद बाइबल स्कूल के प्रिंसिपल बने। ये जो लाहौर में FGA बाइबल कॉलेज अभी है, पहले बाइबल स्कूल था बहार कॉलोनी वाला, तो यहाँ की मैं बात बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। पास्टर याकूब पाल, ये 26 चक मुल्तान के थे। पहले वो बैतनिया की जमात के साथ लाहौर में खिदमत कर रहे थे, फिर पेंतिकास्टल हो गए और अपने गांव चले गए। 1960 में उन्होंने कुल वक्ती खिदमत का आगाज़ किया। बाद लाहौर में पास्टर बतौर खिदमत सरंजाम देते रहे। मुबशर इकबाल मसीह अगरचे पास्टर बन भी गए तो भी इन्हें मुबशर कहलवाना पसंद था और इनकी खिदमत फलदार खिदमत। उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ 1957 में 1957 से रावलपिंडी से किया। खुदा का ये खादम अगर कहीं बतौर पास्टर भी काम करें, जैसा कि वो इस्लामाबाद में एज ए पास्टर काम कर रहे थे, तो अपने आप को मुबशर कहलाना पसंद करते थे। और अब ये पूरा फैमिली इंग्लैंड चले गए। पास्टर हिजकियल सरोश नामवर खादम, शायर, राइटर, मुफस्सर, इन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ 1968 में किया और ताहौल लाहौर में पास्टर का काम सरंजाम देते रहे और बहुत मरतबा FGA के ये चेयरमैन भी रह चुके थे। अभी मसीह में सो गए हैं। खुदावंद के खादम नाम ही काफ़ी है, पास्टर डॉक्टर लियाकत कैसर। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं इनकी ज़िंदगी सलामती चाहता हूँ, तंदुरुस्ती चाहता हूँ। तो ये खुदा के खादम बाइबल स्कूल और मौजूदा बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मुद्दत बार कलीसिया के वोट की वजह से ये चेयरमैन भी रहे। FGA में चूँकि वोट का निज़ाम है, इसलिए जो लोग तब्दील होते रहते हैं। नामवर खादम हैं, अच्छा इन्हें ब्लेसिंग दी है, बरकत दी है। यहाँ मेरे पास तो ये नोट नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। ये मैसेज के दौरान बता रहे थे कि खुदावंद के खादम बरकत मसीह मैसेज देने के बाद, कलाम सुनाने के बाद इनके पास आ गए और कहते हैं हिजकियल की किताब का हवाला देते हुए, ये पढ़, और कहते हैं ले इसे खा ले। और फिर उन्होंने नबूवती तौर पे इन्हें ब्लेस किया, बरकत दी। और ये बताते हैं कि वो कहते ही गए ले इसे खा ले, और कहते हैं उसके बाद मेरी ज़िंदगी यकसर बदल गई। क्या वो थे और क्या ये हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, ये अभी हयात हैं और खुदावंद के लिए ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक चिराग की मानद हैं और मीनार की मानद हैं। दिया जलता रहे और हम रोशन होते रहें। और आगे बढ़ते हैं। बिशप SR सैमुअल हसरत, मेरे हर दिल अजीज़, मेरे आइडियल। मैं इनके कदमों में बैठ के सेमिनरी करने वाला हुआ। ये भी FGA में थे, फिर असेंबली ऑफ गॉड में चले गए, फिर इसके बाद इन्होंने CPA कैलवरी पेंतिकास्टल चर्च का आगाज़ किया। ये इनमें बिशप की हैसियत से मैं इन्हें ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। खुदा उनमें सो गए हैं और इनके बेटे हर दिल अजीज़ सर सुहेल शालीम खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। टीचर हैं, मौलम हैं, उस्ताद हैं। क्या ब्लेसिंग है, क्या बोलते हैं। तो आए इनके मतलब सीखते हैं। जब पूरे पाकिस्तान में एक ही पेंतिकास्टल जमात यानी FGA फुल गॉस्पल थी, तो 1950 में खिदमत का आगाज़ किया। रावलपिंडी, टेक्सला, वाह और मुज़ापाड़े चक में बतौर मुबशर और वज़ीराबाद और गुजरांवाला में बतौर पास्टर खिदमत जारी की। चूँकि रेलवे में मुलाजिम थे, सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, और खुदावंद का शुक्र है कि इन्होंने अपनी स्वान हयात बताते हुए कि ट्रेन जब चल रही होती थी और मैं बाइबल में जो नसब नामे हैं उनको पढ़ रहा होता था, माइनस प्लस कर रहा होता था। क्या बातें हैं। तो गुजरांवाला में बतौर पास्टर खिदमत, जब FGA डिवाइड हुई तो ये फिर असेंबली ऑफ गॉड का हिस्सा हो गए और फिर चंद सालों तक असेंबली ऑफ गॉड में बतौर एज ए सेक्रेटरी भी रहे
اور پھر 1960 سے 1980 تک 2 دہائیوں میں پورے ملک پاکستان میں مبشرانہ طور پر خدمت کی، چونکہ سیکریٹری بھی تھے، اور بہت سال اسمبلی آف گاڈ کے ساتھ کام کرنے کے بعد الگ ہوئے اور پھر اپنی کیلوری پینٹیکاسٹل اسمبلی آف گاڈ پاکستان کے نام سے ایک جماعت بنا لی، جن کا نظام بشپی نظام اور لاسٹ موومنٹ تک یہ بشپ رہے۔ پھر پاسٹر ولسن ایلیٹ، میں فخر محسوس کرتا ہوں یہاں بتاتے ہوئے کہ میں ان کا داماد ہوں، اور انہوں نے 35 چک اسٹونز آباد میں خدمت کا آغاز کیا۔ خدا کے خادم 1960 میں اسٹونز آباد سائی وال میں پاسٹر کی حیثیت سے، اور چونکہ اسمبلی آف گاڈ میں ہمیشہ سے خادموں کی کمی رہی تھی، اس لیے پاسٹر ولسن سائی وال سے خیرپور تک کئی شہروں اور دیہاتوں کے پاسبان کچھ علاقوں کے برائے نام رہے۔ اور اس کے بعد بزرگ پاسٹر بابا دیوان، کیا نام ہے! بابا دیوان سادھوانہ خدمت کرتے تھے، اور ان کا دل پسند گیت جو تھا، دل دا میں کمزور تے یسو مینوں سانبھ کے رکھیں، تو یہ ایک میوزک بجاتے ہوتے تھے، کھڑتالوں کے ساتھ یہ گاتے تھے، اور جہاں جاتے لوگ بچے ان کے پیچھے ایک الگ ہی منظر پیش کرتا تھا۔ تو انہوں نے خدمت کا آغاز کیا ناروال سے، ایک چھوٹی جماعت بنا لی، اور انہوں نے اپنے گھر سے ہی خدمت شروع کی، اور ملک بھر میں مبشرانہ خدمت کرتے رہے۔ یہ ان کے پاس بائبل کون تھی، انہیں اردو پڑھنا لکھنا نہیں آتی تھے، یہ گرو مکھی بائبل پڑھتے تھے اور لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے، لیکن بابا دیوان مسیح، کیا بات ہے، یسو دا دیوانہ ہیں۔ پاسٹر چمن لال، یہ پہلے ایک اسکول ماسٹر اور چک نمبر 48 میں رینسن آباد کے ذمہ دار تھے۔ چونکہ ولسن ایلیٹ دیر سے سائیوال پہنچ نہیں پاتے تھے، تو یہ سائیوال میں پاسٹر کی خدمت انجام دینے لگے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے بنجمن ان کی جگہ پاسٹر بنے۔ پاسٹر الفریڈ شوک، پاسٹر سوہن لال پولوس نتھانیل برکت کے اسمبلی آف گاڈ چھوڑ دینے کے بعد 1978 میں پاسٹر الفریڈ شوک لاہور میں اسمبلی آف گاڈ کے پاسٹر چنے گئے۔ انہوں نے 10 سال پاسٹر کی خدمت کو سر انجام دیا اور پھر دنیا سے رحلت کر گئے۔ پروفیسر اسلم یوحنا اب تک حیات تھے، زندگی سلامتی دیں انہیں۔ پاسٹر پروفیسر اسلم یوحنا اسمبلی آف گاڈ میں بحیثیت کام کرتے رہے۔ پاسٹر شوق کے وفات کے بعد کچھ دیر تک پاسٹر بنے، یہ اسمبلی آف گاڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، پاسٹر پروفیسر اسلم یوحنا۔ آج کل ایک ایسی تنظیم کے چیئرمین ہیں جو دیہاتوں میں بچوں کو ابتدائی تعلیم دیتی ہے۔ پاسٹر ضیاء پال، کیا نام ہے خداوند کے بندہ کا! خدا کے یہ خادم بزرگ ڈگ روڈ کراچی میں پاسٹر کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ابھی حیات ہیں۔ انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز 1983 میں کیا، اور کراچی میں اسمبلی آف گاڈ کے سارے کام کے نگران ہیں، اور کوئٹہ میں اسمبلی آف گاڈ کے بائبل اسکول چلا رہے ہیں، وہاں کے پرنسپل ہیں۔ اس بائبل اسکول کو کینیڈا کی انٹرنیشنل مقبول خادمہ سسٹر ایلس مالی امداد فراہم کرتی ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوگا کہ سسٹر ایلس سندھ کے علاقے میں گئے، پاکستان میں بہت بھرپور کام کیا ہے، پنجاب میں، سندھ میں، اور سانگڑ شہر میں میں رہتا ہوں، ہاسپٹل پورا خالی ہو گیا، کیا ہیلنگ منسٹری ہے ان کی! تو ابھی یہ بہت عمر رسیدہ ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیلڈلفیا پینٹیکوسٹل چرچ، جارج اے رکھا صاحب، اللہ رکھا صاحب، خداوند کے خادم، کیا بات ہے ان کی! اس کلیسیا کا آغاز کراچی سے بیرونی امداد کے بل بوتے پر شروع ہوا، اور کلیسیا کے سارے کام انچارج ڈاکٹر پاسٹر جارج اللہ رکھا تھے، اور انہوں نے خوب کام کیا، خوب، اور پورے پاکستان میں فیلڈلفیا پینٹیکوسٹل کی برانچیز ہیں، اور اب
وہ مسیح میں سو گئے ہیں، اور ان کے بیٹے پاسٹر ڈاکٹر سیموئل جارج صاحب ان کی جگہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ بشپ ڈاکٹر ولیم جانسن، انہوں نے 1962 میں مسیح کو قبول کیا۔ 1974 میں انہوں نے پاکستان گوسپل اسمبلی کی بنیاد ہالینڈ سے بیرونی امداد کے سہارے ڈالی ہوئی۔ بڑے انتھک محنت کرنے والے لوگ، بڑا مشن، اور آج تک یہ کام کر رہے ہیں۔ پشاور سے کراچی تک انہوں نے کام کو پھیلایا، اسکول کھولا، بائبل کالج کی شکل اختیار کر گیا، ایک ٹیکنیکل اسکول کھولا جو زیادہ دیر تک نہ چل سکا، لیکن ڈاکٹر جانسن ایک انتھک اور بہترین منتظم ہیں۔ پی جی اے کا کلیسیائی نظام بشپی ہے، اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں ان کے ساتھ خدمت میں شریک ہیں۔ دیگر خادم بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، مگر ان کی اپنی خدمت بے بیاں ہے، نمایاں ہے، اور ان کا کلیسیائی کنٹرول زبردست ہے۔ ان کے پاس بہت خدا نے انہیں نوازا ہے، لیکن ساری جائیدادیں کلیسیا کے نام پر ہیں، سوائے جس جگہ کے جو لاہور میں ہے اور جہاں یہ خود رہائش پذیر ہیں۔ اس پورے خاندان نے امریکہ کی نیشنلٹی اختیار کی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ہی ابھی یہ رہتے ہیں، اور بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، کہنے کے لیے، لیکن آئیں خداوند اپنے خدا کا شکریہ ادا کریں کہ ہمارے پاس 48 سے یہ مسیحیت پاکستان میں، ہندو پاک میں آئی، اور میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے چرچ ہسٹری کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پہ، آمین۔